اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم خواب دیکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم خواب دیکھتے ہیں. خواب کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں کسی نے آپ کو آواز دی، اے عبد المطلب اٹھو اور برہ کو کھودو. آپ نے پوچھا یہ برہ کیا ہے؟ تو اس بندے نے جس نے آواز دی اس نے وضاحت نہ کی، چلا گیا. دوسری رات پھر خواب دیکھتے ہیں، کسی نے کہا عبد المطلب آپ مظنونہ کو کھو دیے. عبد المطلب پھر پوچھتے ہیں مل مظنونہ، یہ مظنونہ کیا ہے؟ تو وہ بغیر بتائے آدمی واپس چلا جاتا ہے اور تیسری رات پھر خواب آتا ہے. خواب میں پھر بندہ کہتا ہے ارے عبد المطلب اٹھیے طیبہ کو کھو دیے. آپ پوچھتے ہیں مت طیبہ، یہ طیبہ کیا ہے؟ وہ بغیر بتائے پھر چلا جاتا ہے. اب عبد المطلب پریشان ہو جاتے ہیں کہ 3 راتیں مسلسل یہ خواب آتی ہے، اس خواب کی حقیقت کیا ہے؟ یہ خواب کیسی ہے کہ چوتھی رات پھر کوئی بندہ آتا ہے اور کہتا ہے اٹھیے اور زمزم کو کھو دیے. عبد المطلب خواب میں پوچھتے ہیں یہ زمزم کیا ہے؟ فرمایا وہ جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی نکلا تھا، ایڑیوں کے رگڑنے کی وجہ سے وہ پانی ہے جس میں اللہ رب العزت نے شفا بھی رکھی ہے، برکت بھی رکھی ہے اور حاجیوں کے لیے انعام بھی رکھا ہے. عبد المطلب خواب میں پوچھتے ہیں کہ یہ زمزم کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں جگہ ہے اور آپ کو اس کی نشاندہی بھی کر دی جائے گی. نشاندہی کیا کی جائے گی کہ آپ جس وقت اس جگہ پر پہنچیں گے تو دیکھیں جہاں کوا زمین کھدائی کر رہا ہے وہاں سے زمزم نکلے گا. اب عبد المطلب یہ خواب سن کے جاگتے ہیں، صبح ہوتی ہے، تمام قریش والوں کو بلا لیتے ہیں. ارے قریشیوں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے مسلسل 4 دن اور مجھے حکم ہوا ہے خواب میں کہ میں فلاں جگہ کھودوں، وہاں زمزم ہے. قریش والوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیلپ نہیں کر سکتے، تعاون نہیں کر سکتے. آپ کے ایک ہی بیٹے تھے جن کا نام تھا حارث بن عبد المطلب. اس بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا آ جاؤ، ہم دونوں باپ بیٹا یہاں سے کھدائی کرتے ہیں جو جگہ خواب میں بتائی گئی ہے. اور حضرت عبد المطلب جس وقت اس جگہ پہ پہنچتے ہیں جس کی نشاندہی کی گئی تھی تو دیکھا واقعی وہاں ایک کوا زمین کو کھود رہے. قربان جائیں اللہ رب العزت جب کسی آدمی کو کوئی ڈائریکشن دینا چاہتے ہیں یا کوئی اللہ رب العزت اس کو مقام سمجھانے کے لیے منزل بتانا چاہتے ہیں تو اللہ چاہے تو کوے سے مدد کر دیں. عبد المطلب نے دیکھا واقعی کوا زمین کی کھدائی کر رہا ہے، اپنی چونچ وہاں مار رہے. فرمایا بیٹا آؤ یہاں سے کھودتے ہیں. عبد المطلب 3 دن مسلسل کھودتے ہیں اور آپ کے بیٹے حارث بن عبد المطلب اس مٹی کو اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں. 3 دن کے بعد نیچے سے بہت ساری اشرفیاں، بہت ساری معدنیات ایسی جو کہ پہلے زمانے میں رائج الوقت تھی وہ نکلی. اب جب یہ خزانے نکلے اور 2 ہرن بھی نکلے
جو سونے کے بنے ہوئے تھے۔ اب جس وقت یہ خزانہ نکلنا شروع ہوا تو سارے قریش والے دوڑ کے آگے کہنے لگے ہمیں بھی بیچ میں شامل کرو بھائی، ہمارا حصہ نکالو۔ عبد المطلب فرمانے لگے تمہارا حصہ یوں نہیں بنتا، پہلے قرہ اندازی کریں گے، اگر قرہ تمہارے نام کا نکل آیا تو تمہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دوں گا، لیکن یہ اللہ نے میرے لیے انعام رکھا ہے، پھر بھی میں خود نہیں لیتا، پہلے قرہ ڈالوں گا۔ تاریخ میں لکھا ہے، سیرت النبی، سیرت ابن حشام، سیرت مصطفیٰ، کوئی بھی سیرت کی کتاب آپ اٹھائیں، حضور سے پہلے کے جب واقعات پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب عبد المطلب نے قرہ ڈالا تو حرم بیت اللہ کے نام نکلے کہ ان کا جو سونا ہے اس کو بیچ کے بیت اللہ کی تعمیر و ترقی اور اس کے آبادی کے لیے خرچ کیا جائے، اور جو باقی جتنا سامان تھا وہ عبد المطلب کے نام نکلا، کیونکہ قریش والوں نے تعاون نہیں کیا تھا تو ان کے نام قرہ کوئی نہیں نکلا۔ عبد المطلب جس وقت تھک گئے نا یہ کنواں کھودتے کھودتے، تو عبد المطلب نے اس وقت اپنے بیٹے حارث سے کہا بیٹا تم آمین کہو میں دعا کرتا ہوں۔ وہ جو ابراہیم و اسماعیل کی سنت، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، اسماعیل علیہ السلام کو کہا بیٹا میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو۔ جناب عبد المطلب دعا کر رہے ہیں، بیٹا حارث آمین کہہ رہے ہیں، دعا کیا کرتے ہیں، یا اللہ اس طرح کے جو کام ہیں، کیونکہ تو نے مجھے بیت اللہ کو متولی بنایا ہے اور اس طرح کے کام کرنے کا مجھے حکم دیا ہے، تو یا اللہ ایسے کاموں میں معاون چاہیے، بغیر معاونت کے، بغیر ہیلپر کے یہ کام نہیں ہوتے۔ یا اللہ تو اگر مجھے 10 بیٹے دے دینا، یا اللہ میں ایک بیٹا تیرے نام ذبح کروں گا۔ حضرت حارث آمین کہتے ہیں، عبد المطلب نے یہ دعا کر دی، اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کیا اور اللہ رب العزت نے آپ کو 10 بیٹے عطا کر دیے۔ یہ اللہ رب العزت کی اپنی تقسیم ہے نا جی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ 25ویں پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ نے تخلیق کیا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رلا ملا کے دیتا ہے، اور جسے وہ نہ دے کوئی اور دے سکتا نہیں، یہ اس کی اپنی تقسیم ہے۔ عبد المطلب کو دے دیے۔ عبد المطلب کا جب 10واں بیٹا بھی نہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، سب سے چھوٹا بیٹا جسے عبداللہ کہتے ہیں جو حضور کے والد تھے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے اور یہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے سارے بچوں میں، چھوٹے بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، لاڈلے لوڈلے بھی ہیں۔ عبد المطلب حتیم کعبہ میں سو رہے ہیں، پھر خواب آتی ہے، ارے عبد المطلب تم نے ایک وعدہ کیا تھا اپنے رب سے، ایک نظر مانی تھی، تم نے پوری نہیں کرنی، اٹھو اپنے بیت اللہ کے رب کی جو نظر تم نے مانی ہے وہ پوری کرو۔ فوراً اٹھے اور سارے بیٹوں کو بلایا، کہنا کہ بیٹوں آ جاؤ، سیرت النبی اٹھائیے، سارے بیٹوں کو بلایا اور کہنے لگے بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا تھا، ارے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، گلا تیرا ہے چھری میری ہے، میں اپنی چھری سے تیرا گلا کاٹ رہا ہوں اللہ کے نام پہ، تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے بھی جواب دیا تھا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے کر گزریے، میں صبر کروں گا اللہ نے چاہا تو۔ سارے بیٹے کہنے لگے عبد المطلب سے ابا جان جس طرح آپ کو حکم ہوا ہے کر گزریے، ہم سارے تیار ہیں۔ اچھا تیار ہو؟ جی تیار ہے قربانی کے لیے۔ اب قرہ ڈالا گیا، جس وقت قرہ ڈالا تو قرہ نکلا جناب سیدنا عبداللہ کے نام کا، جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔
عبد المطلب نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ اس طرح میں نے نظر مانی تھی، اور وہ نظر جناب عبداللہ کے لیے آ گئی ہے، پورا عبداللہ کے نام نکلا ہے، لہٰذا میں اسے منا کی وادی میں لے جاتا ہوں اور اسے قربان کرتا ہوں۔ بہنیں آگے ہو گئی، پھوپھیاں آگے ہو گئی، کہنے لگے نہیں، ہم اس چیز کی اجازت نہیں دیتے آپ کو کہ آپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ عبد المطلب کہنے لگے میں نے نظر مانی ہے اللہ کے لیے، اور یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، وحی کے اترنے سے پہلے کی بات ہے، اس وقت ایسی نظریں بسا اوقات مانا کرتے تھے، تو میں نے نظر مانی ہے، اور اللہ نے خواب میں میری رہنمائی بھی کی ہے، بھائی اللہ کے نام وہ جو نظر مانی ہے اس کا پورا کرو۔ بہنیں اور جس وقت بیٹیوں نے کہا نا تو باقی بھی برادری آ گئی، کہنے لگے عبد المطلب کو اور حل نکالتے ہیں۔ کیا حل نکالیں؟ کہ ایسا کریں عبداللہ کو رہنے دیں، 10 اونٹ قربان کر دیں، ذبح کر دیں۔ عبد المطلب کہنے لگے اچھی تجویز ہے، لیکن میں قرہ ڈالوں گا، اگر قرہ اونٹوں کے نام نکلا نا پھر اونٹ ذبح کر دوں گا۔ اب قرہ نکالا تو پھر عبداللہ کے نام نکلا، 10 اونٹ اور ملا دیے گئے، پھر 10 کرتے کرتے 100 اونٹ ہو گئے۔ اب ایک طرف 100 اونٹ ہے، دوسری طرف حضرت عبداللہ ہے، اب قرہ ڈالا گیا تو قرہ اونٹوں کے نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب کے گھر سارے خوش ہو گئے، بہنیں بیٹیاں ساری خوش ہوئیں، مبارکبادیاں دی ایک دوسرے کو۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ لیے اور جا کے صفا اور مروہ کو کے درمیان جو ہے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سارے کے سارے اللہ کے نام پہ ذبح کر دیے، سب قربان کر دیے۔ پھر عبد المطلب آئے، پھر سوتے ہیں، پھر خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کیا ہے؟ اللہ خواب یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر ایک پودا نمودار ہوتا ہے، وہ پودے کی ایک کونپل نکلتی ہے، پھر وہ پودا بنتا ہے، پھر تناور درخت بنتا ہے، پھر اس کے اوپر شاخیں آتی ہیں، اس کی شاخیں مشرق تا مغرب پھیل جاتی ہیں، اور اس کے اوپر ایک پھل لگتا ہے جو بڑا روشن ہے۔ اب یہ درخت ایسا ہے کہ مشرق مغرب شمال جنوب جدھر دیکھیں اس درخت کی رانائیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ جو پھل ہے نا چند لوگ آتے ہیں وہ پھل کھاتے ہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں بھی آگے بڑھا، خواب میں نے اس پھل کو توڑنا چاہا، لیکن ایک نوجوان بڑا خوبصورت اس نے مجھے روک دیا۔ پھر میں نے دیکھا چند لوگ آئے، انہوں نے تلواریں لی، اس درخت کو کاٹنا چاہا، اتنے میں اس نوجوان نے آگے بڑھ کے ان سب کو پیچھے دھکیل دیا اور یوں ان کو مارا کہ ان کی آنکھیں نکل گئی، ان کے چہرے کسی کے اڑ گئے، کسی کا سر اڑ گیا۔ میں جاگ گیا۔ میں اس وقت ایک راہبہ رہتی تھی مکہ میں، اس کے پاس گیا اور میں نے کہا بھائی یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ اس راہبہ نے میرا خواب غور سے سنا اور کہنے لگی عبد المطلب اگر واقعی تم نے خواب دیکھا ہے تو تجھے مبارک ہو، وہ جو آخری آنے والا نبی ہے وہ تیرے گھر پیدا ہوگا، وہ تیرے گھر پیدا ہوگا، اور اس کو اللہ جو دین عطا کرے گا وہ ساری کائنات میں پھیلے گا، مشرق مغرب شمال جنوب اس کی دھومیں ہوں گی۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس کاہنہ سے پوچھا کہ وہ جو پھل لگا ہوا تھا لوگوں نے کھایا وہ کون لوگ تھے؟ کہا وہ اس تیرے بیٹے کے گھر جو بیٹا پیدا ہوگا، تیرا پوتا پیدا ہوگا، اس کے ہاتھ پہ جو ہاتھ رکھنے والے، بیعت کرنے والے، جنہیں ہم اپنی زبان میں صحابہ کرام کہتے ہیں، فرمایا وہ صحابہ کرام ہیں جن کے مقدروں میں یہ پھل ہے، انہوں نے پھل کھانا ہے، اور جس نے پھل کھایا وہ سارے صحابی بن گئے۔ وہ دین اسلام کا پھل تھا، وہ کلمے کا پھل تھا۔ تو عبد المطلب کہتے ہیں میں آگے بڑا پھل توڑنے کے لیے، مجھے کیوں روک دیا گیا؟ اور میں آپ کو اس لیے روک دیا گیا کہ جس وقت وہ اعلان نبوت کرے گا اس وقت آپ دنیا میں موجود نہیں ہوں گے، گویا جس وقت وہ پھل لگیں گے اس وقت وہ پھل آپ دیکھ نہیں پائیں گے، نہ کھا پائیں گے۔ ابھی یہ خواب سن کے، اس کی تعبیر سن کے عبد المطلب حیران تھے۔ چند دن گزرتے ہیں کہ یمن کا جو بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا، وہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں کہیں جا رہا تھا، تو یہاں سے گزرتا ہے مکہ سے،
اس نے دیکھا بھائی بڑی چہل پہل ہے اور بڑے لوگ یہاں ہیں. اس نے لوگوں سے پوچھا یہاں اتنا رش کیوں ہے؟ لوگوں نے بتایا اس لیے کہ حج کا موسم ہے. حج کا موسم ہے اور یہاں لوگ حج کرنے آتے ہیں، کیونکہ حج کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کے چلا آ رہا تھا. اب اس نے جب دیکھا بیت اللہ کو اور اس کی آن بان شان کو تو حسد آ گیا. اس نے وہ اپنے یمن میں گیا، وہاں سے اس نے بہت ساری فوجیں اکٹھی کی اور فوجیں اکٹھی کر کے وہ لاتا ہے سیدھا مکہ میں اور اپنا ایک سفیر بھیجتا ہے، اپنا ایک قاصد بھیجتا ہے، جاؤ پتہ کرو مکہ کے سردار کون ہے، اسے ہماری بات کراؤ. اب جیسے کہ پتہ کرایا جاتا ہے مکہ کے سردار کون ہے، بتایا جاتا ہے مکہ کا سردار عبد المطلب ہے. یہ اس کا جو آیا تھا قاصد، یہ جا کر بتاتا ہے. وہ کہتا ہے جاؤ عبد المطلب سے کہو میں بیت اللہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آیا ہوں. اس نے اپنا مقابلے میں صنعاء کے اندر اپنا بیت اللہ بنا لیا. اس نے اپنا نام اس کو دے دیا، کلیسا بنا لیا. تو اس نے لوگوں کو دعوت دی بھائی مکہ جانے کے بجائے اب یہاں تم نے آنا ہے. اور ادھر عبد المطلب کا پتہ کر کے کہنے لگا سردار سے جا کے کہو کہ میں تمہارے وہ جو بیت اللہ ہے، تمہارا اللہ کا جو گھر ہے اس کو گرانے آیا ہوں. اگر تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ، آگے سے ڈیفنس کو طور پہ آگے نہ آؤ، میری مزاحمت نہ کرو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. اور تم ایسا کرو کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں اس گھر کو نعوذ باللہ من ذالک گرا کے واپس چلا جاؤں گا. اس کا قاصد آتا ہے عبد المطلب کے پاس. عبد المطلب کہتے ہیں بھائی کدھر ہے تمہارا بادشاہ؟ اس نے کہا فلاں جگہ رکا ہوا ہے، حرم سے باہر یہ رکا تھا. اس نے کہا وہ تم سے ملنا بھی چاہتا ہے، بادشاہ آپ سے ملنا بھی چاہتا ہے. عبد المطلب سے کہا تو عبد المطلب کہنے لگا ٹھیک ہے مجھے لے چلو. عبد المطلب گئے تو حضور کے دادا تھے نا، تو حضور کے دادا ہونے کی وجہ سے اللہ نے چہرے میں ایک نور رکھا تھا، نورانیت تھی اور حسن و جمال اور قد کاٹ ہر چیز، کیونکہ حضور کو اللہ نے جو بھی چیز عطا کی تھی اعلیٰ عطا کی تھی، تو دادا بھی ایک اعلیٰ تھے. تو جس وقت ابرہا بادشاہ دیکھتا ہے عبد المطلب کو کب کبانا شروع کر دیتا ہے، ہیبت روم اس پہ طاری ہو جاتا ہے. عبد المطلب جاتے ہیں، حال حوال پوچھنے کے بعد، تعارف کے بعد وہ کہتا ہے بھئی آپ میرے پاس آئے ہیں، کیوں آئے؟ تاریخ کے اندر بڑی عجیب بات لکھی ہوئی ہے. عبد المطلب کہتے ہیں میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے فوجیوں نے ہمارے لوگوں کا جو مال لوٹا ہے نا، کچھ بکریاں، کچھ بیڑیں، کچھ اونٹ، کچھ گھوڑے، فرمایا ان میں میرا بھی مال ہے اور میرے 200 گھوڑے جو ہے وہ تیرے فوجیوں نے چوری کر لیے یا ہتھیار لیے، پکڑ لیے، میں ان کو چھوڑانے آیا ہوں. یہ ابرا جو ہیں پہلے تو روب اس کے اوپر طاری ہوا، لیکن اس وقت یہ بات اس نے سنی تو ریلیکس ہو کے بیٹھ گیا. کہنے لگا واہ، میں تو سمجھ رہا تھا اتنی پرسنالٹی کے مالک ہیں اور آپ تو میرے پاس اس لیے آئے ہوں گے کہ میں بیت اللہ پہ حملہ نہ کروں، مجھے منع کریں گے، روکیں گے، لیکن آپ نے مجھے یہ کہا کہ آپ کے اونٹ یا آپ کے جانور میرے لوگ پکڑ کے لے آئے، میں انہیں چھوڑ دوں. عبد المطلب مسکرائے اور کہنے لگے اونٹ میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں نا، مجھے ان کی فکر ہے، تم انہیں چھوڑ دو. یہ جو بیت اللہ ہے میں اس کا مالک نہیں، اس کا مالک اللہ ہے. اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. فرمایا اس کا مالک اللہ ہے. جس طرح مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے اسی طرح اللہ کو اپنے گھر کی فکر ہے، وہ خود تجھ سے نمٹ لے گا، تو جان ہو جانے. اسے خیر اونٹ دے دیے. اس نے کہا لشکر کو تیاری کرو، بیت اللہ پہ حملہ کرنا. اس کے لشکر میں سب سے جو قیمتی ہاتھی تھا اور بڑا ہاتھی تھا پلا پوسا، اس کا نام محمود تھا، یہ خود اس پہ سوار تھا. اب یہ جو ہاتھی تھا نا، اس کو جس وقت اس نے چلانا چاہا، حدود حرم شروع ہوئی تو یہ ہاتھی بیٹھ گیا. ابرا نے بڑی کوشش کی یہ اٹھے آگے چلے، نہیں چلتا.
ابرا کے فوجی زور لگاتے ہیں ہاتھیوں کو آگے کرنے کی، ہاتھی پیچھے جاتے ہیں، وہ جو حرم ہے باؤنڈری لائن ہے اس سے ہاتھی آگے نہیں جاتے۔ اتنے میں آنن فانن آسمان کے دامن میں فضا میں چھوٹے چھوٹے پرندے جنہیں ابابیل کہتے ہیں وہ نمودار ہوتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جو دیہات میں رہنے والے لوگ ابابیل ہوتے ہیں، چھوٹا پرندہ ہوتا ہے، سب سے کمزور ہوتا ہے۔ اتنا کمزور ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہوا ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اگر تیز ہوا بھی چلے نا یہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنی کمزور سی مخلوق کو اللہ نے بھیجا۔ یہ ابابیل آئے، 2 کنکر انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، ایک چونچ میں ایک اپنے پاؤں میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں پیارے انداز سے نقشہ کھینچا، فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اور میں مخاطب کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح ابابیل بھیجے؟ وہ جو ہاتھیوں کا اتنا بڑا لشکر آیا تھا، اتنے دور سے اتنا منصوبہ بنا کے آیا تھا، ہم بیت اللہ کو تہس نہس کر دیں گے، اللہ کے گھر کو نعوذ باللہ گرا دیں گے۔ ہم نے ان کے لیے پھر کوئی بڑی فوج نہیں بھیجی، بڑا لشکر نہیں بھیجا، چھوٹے چھوٹے ابابیل بھیجے۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، فرمایا جس وقت وہ ابابیل آئے ہماری طرف سے انہوں نے نمائندگی کی تو چھوٹے چھوٹے کنکر پھینکے، ان چھوٹے کنکروں نے اتنا کمال کر دکھایا کہ وہ اتنے باری برکم ہاتھی، ان کی فوج، ان کا لشکر، ان کا جلال، ان کا غرور و تکبر سارے کا سارا مٹی میں ملا دیا۔ اس طرح وہ سارے کے سارے پڑے ہوئے تھے جس طرح کھجور کے خوشے پڑے ہوتے ہیں، کھجور کے سوکھے ہوئے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نے سب کو ملیا میٹ کر دیا اور بتا دیا بیت اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا اس کا اپنا کام ہے۔ جو اللہ کے گھروں کے ساتھ محبت کرے گا، جو انہیں آباد کرے گا، جو ان کی فکر کرے گا، اللہ دنیا میں بھی بلندیاں عطا کرے گا، آخرت میں بھی اسے سرخرو کر دے گا۔ لیکن جو ان کے خلاف چڑھائی کرے گا اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن اس کے آباد کرنے والے باقی رہیں گے۔ آج ایک چھوٹا بچہ ہے، اس پہ سیاست ہو رہی ہے، وہ بھی تو تھے نا جو دین والے، اللہ رسول کا نام لینے والے، انہیں شہید کرنے والے، ان کے گھروں کا پردہ چاک کرنے والے، ان کو زخم پہنچانے والے۔ وہ سوچے نا جس وقت کسی کو بھی تکلیف ہوتی ہے، قرآن کہتے ہیں ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون للہ وقارا۔ فرمایا اپنے اوپر آتی ہے تو چیختے کیوں ہو؟ دوسرے بھی تو ہے نا، انہیں بھی زخم پہنچتا ہے، انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے، انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اللہ کے دین کا مقابلہ کرنے والا، اللہ کے گھر کو گرانے والا آیا۔ اب اتنا بڑا لشکر لے کے اللہ نے چھوٹے چھوٹے ابابیلوں سے بتا دیا اتنا بڑا لشکر لے کے آنے والا میرے ان ابابیلوں کو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ محرم کے اندر واقعہ پیش آیا، اسی محرم میں جس وقت واقعہ پیش آیا، ادھر یمن میں ایک شہزادی ہے، یہود کہ استاد راہب ہیں، وہ تورات پڑھا رہے ہیں، وہ شہزادی پڑھتی جا رہی ہے، جس وقت وہ آیات آتی ہیں جن میں آخری آنے والے نبی کا ذکر ہے۔ جب استاد جی نے پڑھایا ایک نبی آئے گا،
جو نبی آخر الزمان ہوگا اس پہ نبوت ختم ہو جائے گی، وہ نبی آنے والا ہے۔ اب یہ بچی پوچھتی ہے، شہزادی پوچھتی ہے، استاد جی ذرا بتائیے نا اپنے علم سے، وہ نبی آنے والا جس کا تورات میں ذکر آیا ہے آ چکا ہے یا آنے والا ہے؟ استاد جی نے اپنا علم جو ہے اس کے ذریعے جس وقت دیکھا وہی ابھی وہ نبی تو نہیں آیا لیکن اس کا والد آ گیا ہے، استاد جی بتائیے نا اس کا والد کہاں ملے گا؟ استاد نے فرمایا بیٹا اس کا والد مکہ میں پیدا ہو گیا، اب عنقریب اس محمد کی بھی آمد ہے، اس نے بھی آنا ہے۔ اب یہ یمن سے شہزادی چلتی ہیں، بہت سارا سامان لے کے آتی ہیں اور مکہ میں ڈیرے لگاتی ہیں، سارے مکہ والوں سے کہتی ہیں آ جاؤ نا، آ جاؤ مجھ سے تحفے لے جاؤ، تحائف لے جاؤ، جو کچھ لینا ہے لے جاؤ۔ سر عام چوک میں نے سامان رکھا ہے، ایک دن بھی رکھا، دوسرے دن بھی رکھا، تیسرے دن بھی رکھا۔ کہنے لگی بھائی جس کی مجھے تلاش تھی وہ ابھی تک نہیں آیا۔ مقامی لوگوں نے پوچھا آپ کو کس کی تلاش تھی؟ کہا میں نے تورات میں پڑھا ہے وہ آنے والا آخری نبی، اس کے والد کی یہ نشانیاں ہیں۔ فرمایا جاؤ نہ دیکھو جو رہ گئے ہیں ان کو بلاؤ۔ جس وقت بلایا جاتا ہے، آج سیدنا عبداللہ بھی آئے، سیدنا عبداللہ وہ جن کو اللہ رب العزت نے 100 اونٹ قبول کر کے بچا لیا تھا، وہ آج آئے ہیں۔ نبی کا اللہ اکبر والد ہے، کتنا حسن ہوگا، کتنی چہرے میں چمک ہوگی، کتنی رعنائیاں ہوگی۔ جس وقت سیدنا عبداللہ آئے اس نے پھر تورات کے ورق کھولے، آیات کھولی، صفات کھولنا شروع کیے، پڑھنے شروع کیے۔ پڑھنے کے بعد غور سے دیکھ کے کہنے لگی ہرے جوان آپ کا نام عبداللہ ہے؟ کہاں میرا نام عبداللہ؟ آپ کے والد کا نام عبد المطلب ہے، شیبہ اسد ان کا نام ہے، کنیت عبد المطلب ہے۔ کہاں جتنا بھی بایو ڈیٹا تھا سارا بتانے کے بعد کہنے لگی ایک ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں، ایک نشانی رہ گئی ہے۔ کون سی نشانی؟ فرمایا وہ آپ کی پیشانی پہ جو نور تھا وہ آج نظر نہیں آ رہا، بتاؤ تمہاری شادی تو نہیں ہو گئی؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میری شادی ہو گئی ہے، اسی لیے میں پہلے 3 دن نہیں آیا، آج ہی میں مدینہ سے یثرب سے آیا ہوں۔ سارے سامان کو شہزادی نے ٹھوکر مار دی اور کہا وہ جو آمنہ ہے اس کا نصیب جاگ اٹھا، وہ جو نور نبوت تھا آخری آنے والے نبی کی نشانی وہ آمنہ لے گئی۔ اب ادھر سیدہ آمنہ کا وقت قریب ہے، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میری عجیب کیفیت ہے، میں کیا بتاؤں، خواب کے اندر کبھی آدم علیہ السلام آ کے مجھے مبارکبادیاں دیتے ہیں، کبھی جناب سیدنا ابراہیم دیتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے حوریں آتی ہیں جنت سے اور جنت کی وہ جنتی خواتین آتی ہیں، وہ مجھے آ کے مبارکبادیاں دیتی ہیں۔ حتیٰ کہ جس وقت میں چلتی ہوں راستے میں خصائص کبریٰ اٹھائیے، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جس وقت راستے میں چلتی ہوں، جس درخت کے پاس سے گزرتی ہوں، جس پودے کے پاس سے گزرتی ہوں، وہ پودا اور درخت مجھے سلام کہتا ہے اور کہتا ہے ارے آخری آنے والی نبی کی ماں تجھے مبارک ہو۔ اور اتنا ہی نہیں، فرمایا جس وقت میں صحن میں چلتی ہوں دیواروں سے مجھے سلامی کی آواز آتی ہے، جس روڑے کے اوپر جس پتھر کے اوپر پاؤں رکھتی ہوں وہ نرم ہو جاتا ہے، کنویں کے اوپر جس سے عورتیں پانی کھینچ کھینچ کے ڈول نکالتی ہیں میں جاتی ہوں وہ پانی اوپر آ جاتا ہے، اور پھر میرے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جہاں تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ عبد المطلب جس وقت باہر نکلتے ہیں لوگوں نے بات کی ارے عبد المطلب کی بہو پتہ نہیں کہاں سے خوشبو لاتی ہے، یہ کیسی خوشبو ہے جو عبد المطلب کی بہو استعمال کرتی ہے؟ عبد المطلب آ کے اپنی بیوی کو بتاتے ہیں ارے ہماری بہو بڑی خوشبو استعمال کرتی ہے، پوچھو تو صحیح کہاں سے لاتی ہے۔ آپ آگے جب پوچھا جاتا ہے سیدہ آمنہ جواب کیا دیتی ہیں، بڑا ہی دلچسپ مکالمہ ہے۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اگلے جمعے اس کو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔